زندگی ایسی گزارو جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ پر محنت کی، 13 سال صحابہ پر محنت کرنے کے بعد جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو اختیار پائے تھے، جو وجود میں آئے تھے صحابہ، جیسی نرمی، ایسی شفقت، ایسی محبت، حالات ان کے یہ تھے جب تک وہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، ان کے حالات یہ تھے کہ لوگوں کو مارنا، ان کا مال چھیننا، ان کا مال ہڑپ لینا، ان لوگوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ ایسے حالات جب صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ آئے، اس کے بعد جو کیفیت آئی ہے، اتنی نرمی، اتنی محبت، ایسی صلاحیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا وجود عطا کیا ہے، کیا آپ کے اخلاق حمیدہ تھے۔ آپ کی صحبت میں آنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابہ کا دل نرم نہ ہو۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صرف آپ کی سیرت کو اگر ملک شام، ملک شہر کے اگر کوئی لوگ آپ کی صرف اس بارے میں اس بات کو سن لیتے تو سننے والے کا دل نرم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ ہے تو ان کا دل کیسے نرم نہیں ہوگا۔ یہ میرے آپ اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارو اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ مختصرہ زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو یوں دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ انسان کو کبھی نہ کبھی اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دیکھو، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو مہینوں، سالوں، برسوں یوں گزر جائیں گے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہمیں 4 کاندھوں پر لے کر لوگ خبر کے حوالے کر دیں گے۔ وہاں سے ہمارا حساب اور کتاب چالو ہوگا۔ وہاں پہ ہمیں خیال آئے گا، کاش میں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزارتا تو اچھا ہوتا۔ جب فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دینا، میں وہ کام کروں گا جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو اللہ آواز دیں گے کہ اللہ اب کوئی موقع نہیں ہے تمہیں بھیجنے کا، کیونکہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں پر صرف آنا ہے، یہاں سے جانے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ مختصرہ زندگی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گزارو تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ کیسے میرے آقا تھے، کیسی ان کی محبت، کیسے صحابہ کے دلوں کو پھیر دیا، کیسی محبتوں والے صحابہ تھے، کیسے وہ نبی تھے، اپنے آپ کو بھوکا پسند کیا، لوگوں کے خیال کرتے، لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلاتے، بھوکوں کا خیال رکھتے۔ ایسے آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایسی تعلیم نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اسی لیے جو زندگی اللہ نے ہمیں بخشی ہے، اس زندگی کو قیمتی جان کر ہم زندگی گزاریں نا، ہمیں جینا آسان ہوگا۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کوئی زندگی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر زندگی مل جائے تو 100 سال کی مل جائے، لیکن اول اور آخر ہمیں جانا ہے، وہاں کھڑے رہنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر سارے صحابہ کے بچے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ان کے اہل و عیال، ان کے رشتہ دار ہوں گے، وہ جواب دیں گے، یہ پوچھیں گے کہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا تھا آپ لوگوں تک، جو پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا تھا، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے ہم نے اپنے گھر پریوار کو چھوڑا تھا، اپنے بیوی بچوں کو یتیم کیا تھا، اس کا عالم آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ تو ذرا سوچیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت آئے گا، ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ جب دین مٹ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟
امر بن معروف نہیں انل منکر ہم کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال پیش کروں، اگر انسان کوئی دکاندار ہو جس کے اندر ایک کام والے کی ضرورت ہو، تو جب وہاں کام والا پہنچتا ہے اسے ساری چیز کی ہدایت دی جاتی ہے کہ میرے پاس اس طریقے کا کام کرنا ہے، میرے پاس ایسے حالات میں رہنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک تمہارا کام ہے اور اس وقت تک تم میری سنو گے، اور سویرے کا وقت یہ ہوگا، اس وقت تم دکان کھولو گے اور اس وقت بند کرو گے، اس کے درمیان کوئی کام نہ کرو گے۔ جب یہ تیار ہوگا کام کرنے کے لیے، جب اسے نوکری مل جائے گی، جب یہ سارے چیزوں کو یہ جب اختیار کرے گا، جب مان لے گا، اس کے بعد اسے نوکری مل جائے اور نوکری ملنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، تو بتائیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، جب اسے اس کا مالک دکان پر رکھے گا اسے نکال چھوڑ دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اسے رکھا تھا اس کا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ مقصد ہم اگر پورا نہیں کریں گے، ہماری حیثیت اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم پورا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہارا جان اور تمہارا مال ہم نے جنت کے عوض میں تمہیں خرید لیا ہے۔ جب یہ ساری زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی پیدا کی ہے، یہ سارے چیزیں ہاتھ پیر سارے چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور اس اللہ کو ہم بھول جائیں تو یہ تو بہت شرمناک بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے چیزوں کو اپنے اندر تلاش کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے دیا ہے۔ ایک انسان کو ہم نے دیکھا ہے جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، آج کل کچھ کرنٹ کی مشینری کچھ ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ بس شل سے دبا رہا ہے تو اس کی انگلی کھل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں اس ہاتھ میں مزہ ہے یا اس ہاتھ میں مزہ ہے؟ یہ اصلی ہے وہ نقلی ہے؟ دنیا میں انسان سارے چیزیں بنا سکتا ہے لیکن روح نہیں بخش سکتا۔ جس انسان پتلا بنایا ہے، سارے چیز بنا دیا، سارے انسان کی طرح بنا دیا اس کے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ کے اختیار میں، ہماری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، ہم تو ایک ناپاک خطرے سے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، شہرت دی ہے، سارے چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود ہم اس رب کو بھول جائیں تو سوچنے والی بات ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ یہ مختصرہ زندگی میں اس مالک کو نہ بھولنا۔ ایک ماں کتے کو ہم نے پالا تھا حالی میں، وہاں پر اسے جھوٹی روٹی ڈالے، جب ہم گاڑی پہ دور سے آ رہے تھے نا، اس وقت میں گاڑی کی آواز آئی، وہ دم ہلاتا ہوا بھاگتا ہوا اس گاڑی کے پیچھے آیا، ہم گاڑی پہ تو اٹھا نہیں سکتے لیکن وہ گاڑی کے پیچھے 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 بھاگتا بھاگتا آیا۔ خیال ہمیں یہ آیا کہ چھوٹی روٹی کھا کر ایک کتا ہمارے پیچھے دم ہلا رہا ہے، اس رب نے ہمیں ساری زندگی میں ہمیں کس خطرے سے بنایا ہے، کیا وجود ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ نے کیا عزت بخشی ہے، اور ہم اس رب کی کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جب بات سمجھ آ جائے نا، زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔